اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ گفتگو کی ابتدا ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام، اس کی آخری کتاب قرآن کریم کی سورۃ الصف آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت سے کی ہے۔ یہ دو آیات ہیں، ان کے ترجمے پر پہلے توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو صاحبان ایمان ہیں، خود کو مومن سمجھتے ہیں، ان سے خطاب فرما رہا۔ بہتر سمجھنے کے لیے، زیادہ اچھی طرح سمجھنے کے لیے توجہ فرمائیں کہ سورۃ الصف روایات کے مطابق غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں سانحہ پیش آیا تھا، مسلمان جنگ جیت گئے تھے، پھر ہار گئے۔ کچھ لوگوں کی نافرمانی اور خطا کی وجہ سے بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، تو فضا بہت ہی سخت تھی۔ منافقوں کی زبانیں تلواروں کی طرح چل رہی تھی طعنے دینے کے لیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو میدان جنگ میں نہیں گئے تھے، تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے جو ہم نے کہا تھا وہی ہوا۔ ہمارے آج کل کی زبان میں ہمارے انالیسس درست ثابت ہوئے، ہم تو تمہیں منع کر رہے تھے کہ نہ جاؤ۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج بھی بعض لوگ انالیسس کر رہے ہیں۔ تو اس فضا میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں یعنی اللہ، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، تمہیں گائیڈ نہ کروں، علی تجارت، ایک تجارت پر۔ تجارت آپ سمجھتے ہیں، ٹریڈ۔ تجارت کیا ہوتی ہے؟ انسان پہلے اپنا مال لگاتا ہے، لیکن سمجھداری سے لگاتا ہے تاکہ منافع کمائے۔ تجارت کا یہ معنی ہے، سمپل۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں؟ کیا فائدہ ہوگا اس تجارت کا تمہیں؟ تنجیکم من عذاب علیم، ایک ایسی تجارت
جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے گی۔ کن سے خطاب تھا؟ بولیں آپ۔ اللہ خطاب کن سے کر رہا ہے؟ صاحبان ایمان سے، اور فرما رہا ہے ایک تجارت تمہیں بتاؤں جو تمہیں عذاب سے بچائے گی۔ کیا مطلب؟ اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ خود پہ مومن کا ٹھپا لگوانا تمہارے کام نہیں آئے گا، اللہ کہہ رہا ہے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ آیت نمبر 11، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی یہ زبانی کلامی ایمان یہ نہیں چلے گا اللہ کے پاس۔ جو اللہ حکم دے رہا ہے اسے کرنے یا نہ کرنے سے پتہ چلے گا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ یہ قرآن کی زبان ہے، توجہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اس تجارت کی ریکوائرمنٹ ہے، ورنہ اگلا رزلٹ ملے گا ہی نہیں اگر ایمان نہیں ہے تو، دل میں نہیں ہے تو۔ اور پھر کیا کرو؟ وَتُجَاهِدُونَ، اور جہاد کرو۔ کس کے لیے جہاد؟ جہاد عربی زبان میں، وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، بہت ہی بھرا ہوا ہے قرآن جہاد کی آیات سے اور قتال کی آیات سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک یہ تحریک، اسلام کی تحریک بہت سختیوں سے گزری ہے، بہت مشکلات سے گزری ہے، بہت ساری جنگیں مسلط کر دی گئی تھیں دشمنوں کی طرف سے۔ تو قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ آپ سورۃ البقرہ پڑھیں، آپ سورہ انفال، سورہ توبہ، سورۃ الصف، سورۃ الحشر، اس کے علاوہ دیگر سورۃ الفاتح، بھرا ہوا ہے قرآن، سورۃ محمد، بھرا ہوا ہے جہاد اور قتال کی آیات سے۔ اور بڑی محنت چاہیے مسلمانوں کو اور سو کالڈ علماء کو مسلمانوں کے اندر سے جہاد کی فکر کو نکالنے کے لیے۔ اسلام کے اندر سے قرآن کی اتنی تاکید کے بعد یہ کہنا کہ جہاد فرض نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی مرد کو نامرد بنا دینا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر سے مردانگی ختم ہو جائے۔ تو کچھ لوگوں کا آج اسلام بھی ایسا ہی ہے۔ خوب توجہ کریں، وَتُجَاهِدُونَ، اور جہاد کرو۔ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ ذہن نشین رکھیں گے تاکہ پھر اگلی آیات میں ریپیٹ نہ کرنا پڑے، آپ کے ذہن میں موجود ہو۔ یاد رکھیں کہ جہاد کا معنی صرف جنگ کا نہیں ہوتا، لیکن جب دشمن جنگ مسلط کرے تو پھر جنگ ہی اس کا معنی ہوتا ہے۔ دشمن نے حملہ کر دیا ہو اور بندہ کہے میں تو پہلے اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہوں، اس کے بعد دشمن سے، یہ چیٹر ہے۔ جہاد بن نفس ہوتا ہے، یعنی اپنی غلط خواہشات کے خلاف جنگ کرنا، وہ تو ہر وقت ہی ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے میں اس جہاد پہ نہیں جاتا اور
جہاد بن نفس کرتا ہوں، یہ اصل میں نفس کی بات مان رہا ہے. اس کے اندر سے کہا جا رہا ہے کہ مت جانا، وہاں لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن اپنی بندوق اسلام کے کندھے پہ رکھ کے ہی چلا تاکہ لوگ دھوکے میں آ جائیں. تو مت جا. تو کہتا ہے میں تو جہاد بن نفس کروں گا. جب دشمن کی طرف سے جنگ مسلط ہو، کس کے دشمن کی طرف سے؟ اسلام کے، یعنی اللہ اور رسول کے دشمن کی طرف سے. اچھا یہ بھی میں یہاں پر اشارہ کر دوں، فقہی بحث جو ہے نا وہ ہم نہیں کر رہے، آپ کو نچوڑ بتا دوں. فقہا میں ایک اختلاف ہے کہ آج کے دور میں جہاد فرض ہے یا فرض نہیں ہے. یہ کون سے جہاد کے بارے میں اختلاف ہے؟ ابتدائی سٹارٹ کرنا. لیکن اگر دشمن جنگ کے لیے جنگ مسلط کر دے تو پھر کسی میں اختلاف نہیں ہے کہ جہاد واجب ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ایک دفعہ آپ نے پہل کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹرمپ کو اجازت ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے پہل کرنے کی. ان کے قانون میں اجازت ہے، وہ پہلے کر دیں، ہمیں نہیں اجازت. یہ اختلاف ہے مثلا. لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دشمن حملہ کرے تو جہاد نہیں. چاہے ایران ہو چاہے عراق، داعش کے خلاف جہاد کا فتویٰ کس نے دیا؟ جی آیت اللہ سیستانی نے. کیونکہ داعش علاقے پہ علاقے قبضے میں لیتی آ رہی تھی، اور جن کو یاد ہے وہ زمانہ ان کو پتہ ہوگا وہ کیا کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم کربلا اور نجف کو نعوذ باللہ نجس سے پاک کریں گے وہاں جا کر. تو اگر وہ آتے تو کیسے پاک کرتے؟ ان کے بقول شیعوں کے خون سے پاک کرتے، غسل دیتے، جیسے کہ وہ دے رہے تھے پیچھے گردنیں کاٹ کر اور بربریت دکھا کر. اب کوئی کہے یہاں پہ جہاد تو امام کی غیبت میں نہیں ہے تو وہ نامرد ہے، یعنی اس کا اسلام نامرد ہے. کچھ لوگوں کا اسلام نامرد ہے جو جن کے اندر وہ جرت ختم ہو چکی ہے، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم. تو فتویٰ دیا گیا جہاد کا، اور جوان نکلے اور لڑے، مارا بھی اور مارے بھی گئے، اور علاقے چھڑوا لیے داعش سے. اور اگر یہ نہ نکلتے تو نامرد سب سے پہلے بیعت کرتے ہیں فاتحین کی. توجہ فرما رہے ہیں؟ خوب. تو جاہدون جہاد کرو، یعنی کوشش کرو. اگر جنگ کا ٹائم آ گیا ہے تو پھر وہ کرو، اور اگر جنگ کا ٹائم نہیں ہے پھر بھی جہاد کرو. جنگ کا ٹائم نہیں ہے، دشمن تمہارے آس پاس ہیں، تیاری کرو. جسے پتہ ہے کہ میرا امتحان لیا جانا ہے وہ تیاری کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کہتا ہے نہ میں بلی کو دیکھ رہا ہوں نہ بلی مجھے دیکھ رہی ہے. کبوتر کے بارے میں خوش فہمی ہوتی کبوتر کی، وہ بند آنکھوں سے ہی بلی کے جھپٹے میں آ جاتا ہے. تو جب یہ معلوم ہے کہ دشمن خونخوار ہے، تجاوز گر ہے، کسی قانون کو دینی یا دنیاوی قانون، اقوام متحدہ کے قانون، بین الاقوامی قوانین کسی کو نہیں مانتا،
تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ کیا کہو گے؟ جہاد فرض نہیں ہے نہ، تیاری کرنا فرض ہے. میں نے آپ کو عرض کر دیا، دفاع کے لیے جو جہاد ہوتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے، اور دفاع کے لیے جہاد اینڈ ٹائم پہ نہیں ہوتا، پہلے تیاریوں سے ہوتا ہے. اور یہ تیاریاں تھیں ایران کی، جنہوں نے ایک سپر پاور اور ٹیکنالوجی میں مثلا ٹاپ کی جو آرمیز ہیں ان کو اس طرح سے انگیج کیا. اور آپ میڈیا دیکھیں، آپ سوشل میڈیا دیکھیں، دنیا مذاق اڑا رہی ہے ٹرمپ کا، آپ دیکھ رہے ہوں گے. یعنی ٹرمپ ایک کامیڈی قسم کا کردار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جو انٹرویوز میں بونگیاں مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ایک دن کہتا ہے میں نے ایران کا نیوکلیر پروگرام تباہ کر دیا ہے، تو اگلے دن اٹھ کے کہتا ہے ایران جب تک نیوکلیر پروگرام ختم نہیں کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. پھر کچھ دن بعد کہتا ہے ہم نے کمپلیٹلی اوبلیٹریٹ کر دیا ایران کا نیوکلیر پروگرام. پھر اگلے دن کہتا ہے ہم ایران کو نیوکلیر بم کی اجازت نہیں دیں گے. خود امریکہ میں اس کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. جو لوگ دیکھتے ہیں، بہرحال آپ امریکن میڈیا دیکھیں، امریکہ کے مشہور ٹی وی اینکر وہ ٹرمپ پر شدید تنقید کر رہے ہیں. امریکہ کے کامیڈی شوز میں فوکس ٹرمپ ہے، اور دوسری طرف دنیا، چھوڑ دیں کہ شیعہ، اہل سنت کو دیکھیں. آپ کے کراچی کے اہل سنت کے، دیوبند کے جو شاید ٹاپ موسٹ عالم ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بعض اہل سنت نادانی کر رہے ہیں، ایران پہ تنقید کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ایرانی شیعہ ہیں، تو آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو، انہوں نے کہا خدا کے بندو اس وقت ایران پہ تنقید نہ کرو، مخالفت نہ کرو. ٹھیک ہے کہ ہمارا عقائد کا اختلاف ہے، لیکن یہ وقت ایران پر تنقید کا نہیں ہے. کیوں؟ کیا کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ اس وقت ایران اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ٹاپ کا عالم. آپ اہل سنت کے دنیا میں سمجھیں آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کے لیول کا عالم آپ کے اسی کراچی میں، کہ اس وقت ایران اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے. اس جملے پر اگر آپ غور کریں تو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی دوسرا اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہا، ایران اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے. خوب. ایک اور پاکستان کے بہت معروف اسکالر ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اہل سنت ہیں، تشیع کے ساتھ بنیادی اختلاف رکھتے ہیں اور وہ اختلاف کا اظہار بھی کرتے ہیں شدت سے اپنی رائے کا، لیکن آپ اس جہاد اور استقامت اور شہداء کے خون کی تاثیر دیکھیں، بالخصوص ان شہداء کے سالار رہبر معظم شہید کے خون کی تاثیر دیکھیں کہ تشیع پر ایک شدید طرح سے تنقید کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ شہید کا خون ہی اسی میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ اس طرح دلوں کو بدلے.
تو وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت، غور سے سنیں، موجود ہے میڈیا پر یہ، آیت اللہ خامنائی کی شہادت اس صدی کی سب سے بڑی شہادت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیعہ؟ سنی؟ سنی ایک ہائی لیول کا اسکالر، عالم، کئی معاملات میں تشیع سے اختلاف اور تشیع پر تنقید کرنے والا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس صدی میں سنیوں کی شہادتیں نہیں ہوئی ہیں نا، لیکن کس کی شہادت کو کہہ رہے صدی کی سب سے بڑی شہادت ہے؟ ایک شیعہ کی۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت اس صدی کی سب سے بڑی شہادت ہے۔ اگلا جملہ ان کا سنیں، اور اللہ نے اس شہادت کے ذریعے، یعنی اس سے جو جھٹکا لگا ہے، جو دنیا کی توجہ ہوئی ہے، اس شہادت کے ذریعے اللہ نے اس خیالی امت کو ایک چانس دیا ہے۔ کون سی امت؟ خیالی امت ہے، نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم امت، حقیقت میں امت نہیں رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس شہادت کے ذریعے اس خیالی امت کو ایک چانس دیا ہے، اور شاید یہ آخری چانس ہے۔ آخری کیوں کہا؟ انہیں ایران کے بعد کوئی ان کے سامنے ٹکنے والا نظر ہی نہیں آ رہا۔ گھروں میں مار کھا لیں گے لیکن جا کے لڑیں گے نہیں، جیسے گھروں میں مار کھا رہے ہیں۔ کتنا پیار ہے امریکہ کا قطر کے ساتھ مثلا، لیکن امریکہ کے پالے ہوئے غنڈے نے سنا جس کا نام لینے سے یوٹیوب چینل بلاک ہو جاتے ہیں، اتنی دہشت ہے اس غنڈے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس غنڈے نے امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے قطر پر میزائل داغ دیے تھے، حماس کے لوگ جو ان کے مہمان تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ پھر کیا ری ایکشن ہوا؟ نتھنگ، ٹھیک ہے نا؟ صرف امریکہ کو شکایت کی کہ آپ اس کو ذرا سمجھائیں، لیکن امریکہ خود چاہتا ہے کہ یہ غنڈہ بدماشیاں کرے اور میں پروٹیکشن دوں۔ جیسے یہ کرپٹ گندے سیاستدان ہوتے ہیں نا، خود پبلک کو اچھا فیس دکھاتے ہیں، غنڈے پالے ہوتے، بدماشیاں ان سے کرواتے ہیں، اغوا ان سے کراتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ڈکیتیاں ان سے کرواتے ہیں، قتل ان سے کرواتے ہیں، اور پردے کے پیچھے تھانے داروں کو کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے، اس کو ٹینشن نہیں دینی، ایف آئی آر میں گڑبڑ کر دو، فلان کر دو، وکیل کو فون، جج کو فون، غنڈہ بچا رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا یہ تعلق ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ان کو لگا کہ یہ جملہ ان کا بتا رہا ہے، اور جملہ یعنی ریکارڈڈ، میڈیا پر اوپن، کوئی چھپ کے بات نہیں کی، کہ شاید یہ آخری چانس ہو کہ یہ خیالی امت اپنے آپ کو واقعاً امت بنانے کی طرف آ جائے، ورنہ اس کے بعد شاید اللہ چانس بھی نہ دے، اور یہ وہی ذلت سہنے کے لیے رہ جائیں جو دشمنان اسلام کا ایجنڈا ہے۔ یہ جملہ ان کا نہیں ہے، ان کے جملے کا، ان کی بات کا نتیجہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرآن کا اسلام بہت ڈیفرنٹ ہے
اس اسلام سے جو عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے۔ قرآن کا اسلام اللہ کی امنگوں کا ترجمان ہے، عوام کی نہیں۔ وہ تو کہتا ہے یہ میرٹ ہے، یہ میرے تقاضے ہیں تم سے، ان کے لیے محنت کرو۔ اس محنت کا نام جہاد ہے، اس میں جنگ بھی شامل ہے اور جنگ کے علاوہ کوششیں سب شامل۔ جہاد کا دائرہ ہر کوشش وہ کرنے کے لیے جو اللہ ہوتے دیکھنا چاہتا ہے وہ جہاد کے معنی کے اندر شامل ہے۔ اب پھر سنیں، اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوائے گی، یعنی آپشنل نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وَتُجَاهِدُونَ، اور جہاد کرو، یعنی مومن از ایکول ٹو مجاہد قرآن کی لغت میں۔ جنگ ہو تو جنگ نہ ہو پھر بھی مجاہد، دین کی ترویج اور تقویت کے لیے کوشش کرنے والا، اللہ کی رضا کے حصول میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے والا۔ مجاہد یعنی محنتی، مجاہد یعنی کوششیں کرنے والا۔ ائمہ کے فرامین پڑھیں آپ، اپنے شیعوں کو کیا نصیحت تاکید کرتے ہیں؟ ہم تمہیں اللہ کے تقوی کی اور اجتہاد کی، اجتہاد اسی جہاد والے لفظ سے اصل میں لغت میں اجتہاد یعنی شدید کوشش، یعنی دنیا کے لیے محنتیں کرتے ہو، کبھی کبھی راتوں کو بھی جاگتے ہو کہ ذرا تنخواہ زیادہ ملے، اوور ٹائم کے بھی پیسے ملیں، کر سکتے ہو کوشش دنیا کے لیے، یعنی جہاد کر سکتے ہو دنیا کے لیے، اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے ہو؟ تنخواہ ملنے کا یقین ہے، بونس کا، اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں، وہ تو بونس سے بہت زیادہ ہے۔ ہم ایسے مذاق سے کہتے ہیں پاکستان کی کسی مسجد میں اناؤنس ہو جائے اور اناؤنس کرنے والا بھی اس علاقے کا کوئی ارب پتی سیٹھ ہو اور لوگ جانتے ہوں کہ بات کرے تو پوری کرتا ہے، اور وہ کہے کہ فجر کی نماز جتنے بندے بھی پڑھیں گے اس مسجد میں نیا آئی فون 17 پرو اس کو دیں گے، میکس دیں گے، تو کیا خیال ہے تعداد بڑھے گی یا نہیں؟ ہاں بڑھ جائے گی نا۔ اگر یہی والی مسجد ہو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ویسے کہہ رہا ہوں، اگر یہی مسجد ہو، ہر بندہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا نیا آئی فون 17 پرو میکس اس کو ملے گا۔ ہو سکتا ہے کراچی کے دوسرے کنارے سے بھی پوری باہر والی سڑک بھی بھری ہوئی آئی فون 17 ملنا، کیا باشکوہ جماعت ہوگی فجر کی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ نے تو اس سے زیادہ وعدہ کیا رسول کے لیے۔ اصل میں ایمان کہتے ہیں ٹرسٹ کو، ایمان اسے نہیں کہتے اصول دین کتنے رٹا لگایا ہوا ہے، 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ زندگی میں نہ توحید ہے، نہ عدل ہے، نہ نبوت ہے، نہ امامت ہے، نہ قیامت۔ زندگی کے روٹین پرسنالٹی کے عکس میں نہ توحید ہے، نہ عدل ہے، نہ نبوت، نہ امامت، نہ قیامت۔ جس کمپنی کا ملازم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کمپنی کی ڈیوٹیز کرتا دکھائی نہیں دیتا، یہ تھوڑی ایمان ہوتا۔ تو قرآن اس میں بڑا واضح ہے، وَتُجَاهِدُونَ، یہ میرا تقاضا ہے، محنت کرو۔ تھوڑی تو میں نے تھوڑا انعام دینے کا تو تھوڑا پروفٹ دینے کا تو وعدہ نہیں کیا۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، چند 100 میٹر کے پلاٹ کے لیے اتنی محنت کرنے والوں، ایسی جنت ہے میرے پاس جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمین جیسی ہیں، یہ پراپرٹی آفر کر رہا ہوں، کتنی محنت کرتے ہو؟ اللہ حق رکھتا ہے نا کہ آپ نے
قیامت میں پوچھے تو نے وہ پلاٹ لینا تھا فلانے علاقے میں، اوئے ہوئے ہوئے کتنی تو نے بھاگ دوڑ کی، دن رات ایک کر دی، ٹھیک ہے، اور بیگم بھی تیری خوش تھی، میاں لے کے رہے گا پلاٹ، ٹھیک ہے، اور فلان تھا، ٹھیک ہے، کس طرح تو نے کام کیا، اور میری بات پہ نہیں تھا ٹرسٹ، محنت نہیں کی تو نے، تو اللہ کا تقاضا محنت ہے، اور اس محنت کا نام قرآن میں جہاد ہے. توجہ فرما رہے. اور یہ بھی بتا دوں، جہاد اپنے وسیع معنی میں کوئی نہیں کہتا کہ معاف ہے امام کی غیبت میں، یعنی امام کی غیبت میں کچھ بھی نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں جنگ والا جہاد، اور وہ بھی ابتدائی، اس میں اختلاف ہے، دفاعی میں اختلاف نہیں. سنیں، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کوشش کرنی ہے. کرنی کس لیے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے. تو پہلے تو پتہ ہو اللہ کا ایجنڈا ہے کیا، اور وہ ایجنڈا کہاں سے پتہ چلے گا؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے پتہ چلے گا. اور اگر اللہ کی کتاب کے برعکس کوئی ایجنڈا ہے تو وہ مشکوک ہے. اس لیے کہ ائمہ اہل بیت نے کیا فرمایا؟ اللہ کی کتاب کے خلاف اگر ہم سے منسوب بات تم تک پہنچے اسے قبول نہ کرنا. ہم اللہ کی دین تمہیں بتانے آئے، نہ کہ اس کے پیرلل ایک اور دین تمہیں بتانے آئے کہ اگر یہ اللہ والا پسند نہیں آ رہا تو شارٹ کٹ تمہیں ہم بتا دیتے، چونکہ تم ہماری پارٹی اور گروپ کے بندے ہو. کوئی گروپ پارٹی نہیں ہے. سنیں، ایران ایک شیعہ ملک ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، 12 امامی شیعہ ہیں. اب تو امریکہ کے ٹی وی بتا رہے ہیں دے آر 12 شیعہز. وہ اپنے پروفٹ محمد کے گرینڈ سن حسین کو بہت مانتے ہیں، اور امریکن ایجنسیوں کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے تھی کہ ان کے دماغوں میں کیا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ وہ حسین کو مانتے ہیں. خوب. پھر وہ ایک غائب امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. تشیع ڈسکس امریکی ٹی وی پر تشیع ڈسکس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سپر پاور کے سامنے ٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ ابھی تک اتنا نقصان اٹھا کر کیوں نہیں کمپرومائز کرتے؟ تو اگلا کہتا ہے یہ اس حسین کو مانتے ہیں جس نے سب کچھ دے دیا تھا، کمپرومائز نہیں کیا تھا. ان کی آئیڈیالوجی وہ آئیڈیالوجی، وہ امام حسین کا نام پہ لنگر کھانا اور بات ہے، اور جان و مال اور بموں کے نیچے آ جانا یہ اور بات ہے. توجہ فرما رہے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیات سنتے جائیں، اور پھر جو پہلے تاریخ میں جنگیں ہوئی ہیں اسلام کی اور دشمنوں کی، ان کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس جنگ کو بھی ذہن میں رکھیں، اور دیکھیں کہ یہ آیات فٹ آتی ہیں یا نہیں آتی. کون ہے دنیا میں جو وہ کام کر رہا ہے جو ان آیات کے قریب ترین ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. اپنے مال سے بھی، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے، یعنی اپنی اکانومی سے جہاد کرو، اکانومی کے ذریعے. تو دنیا داروں کی نظروں میں توجہ کریں، اگر اللہ کے حکم کے لیے کھڑے ہونے سے
کوئی بندہ لٹ جائے، اس کا اقتصاد تباہ ہو جائے، دنیا دار کہے گا تباہ ہو گیا، لیکن اگر اس کی فکر ان آیات سے بنی ہے تو وہ کہے گا بیسٹ جگہ پہ لگایا میں نے مال اپنا۔ غور فرما رہے ہیں؟ 2 دن پہلے جمعہ کے خطبے میں ہم نے عرض کیا کہ جب حملہ ہوا، اسرائیل نے حملہ کیا پہلی 12 روزہ جنگ میں، کیا وہ اتنی ایکوریسی ہے اسرائیل کے حملے میں، ایک ہی حملے میں سارے فوجی بڑے ایران کے مار دیے، بڑا کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا اسرائیل نے ایران کو۔ اسرائیل کی تعریفیں ہو رہی تھی۔ تو اگر یہی نظریے والے، یہی میڈیا کے نمائندے کوفہ کی مسجد میں ہوتے تو کہتے بڑی کامیابی سے ہٹ کیا ابن ملجم نے علی کو۔ کیا کہتے؟ یہی کہتے ہیں نا، چونکہ ظاہر دیکھتے ہیں۔ لیکن جس کے دماغ میں، جس کی فکر اس پہ دنیا کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ اس کی فکر کی پرورش اللہ کی آیات کی دی ہوئی فکر سے ہوئی ہے، وہ حقائق اس کے سامنے ہیں۔ اور کوفہ کی مسجد میں اس فکر کا سب سے بڑا نمائندہ علی علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ۔ تمہارے میڈیا کو کیا پتا، علی کامیاب ہے۔ شاید ہوش و آواز کھو بیٹھے، کامیاب تو ابن ملجم ہے، اس نے ہٹ کیا، ان کا تو سر شکافتہ ہو گیا، یہ تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، حواس باختہ ہو گئے ہیں۔ شاید یہ کمنٹس آ رہے ہوتے ٹی وی پر کہ شاید علی توازن کھو بیٹھے ہیں، باتیں الٹی کر رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ کہتے یا نہ کہتے؟ جیسے ابھی ایران کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ڈفرنس ہے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ایک دماغ ہوتا ہے شاہین کا اور ایک دماغ ہوتا ہے گدھ کا۔ آپ ڈفرنس تصور کر سکتے ہیں؟ شاہین مردار نہیں کھاتا، سوچتا ہی نہیں ہے مردار کھانے کا، اور گدھ وہ سمجھتا ہے شاہین بے وقوف ہے۔ جب ہر روز اتنے مردار مل جاتے ہیں، بریک فاسٹ میں بھی، لنچ میں بھی، ہائی ٹی کے لیے بھی، ڈنر کے لیے بھی، تو خود محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالو۔ شاہین بے وقوف ہے، ایسا ہی سوچتا ہوگا۔ علامہ اقبال، وہ معروف شعر ہے ان کا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور، گدھ کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں، لیکن شاہین کا جہاں وہ اس کو تصور نہیں کر سکتا، گدھ تو کہتا ہے بے وقوف ہے۔ یہ تمام انالیسس کرنے والے جو کہہ رہے ہیں یہ ایرانی ملا، یہ ہے، یہ فلان ہے، یہ ساری قوم کو مروائیں گے، یہ اگر کربلا میں ہوتے تو کیا کہتے ہیں امام حسین کے بارے میں؟ سب کو مروائیں گے یہ۔ اور پھر کربلا کے بعد کیا کہتے؟ ہم کہتے تھے نا یہ مروائے گا، دیکھو کر دیا اس نے، ہم سچے ہیں، انہوں نے غلط کام کیے۔ کہتے یا نہ کہتے؟ گدھ وہ سوچ ہی نہیں سکتا جو شاہین سوچتا ہے۔ وہ اپنی جو اس کے دماغ میں آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق کہے گا یہاں پہ مردار زیادہ پڑا ہوا ہے، یہاں پہ کھانا ہے، یہاں لینڈنگ کرنی ہے، یہاں گدھا مرا پڑا ہے، یہاں کتا مرا پڑا ہے، یہاں فلانا، کھانا مردار ہی ہے۔ لیکن شاہین وہ کیا سوچتا؟ علامہ اقبال نے عکاسی کی ہے اس کی، مسلمانوں کو گائیڈ کرنے کی۔ اے طائر لاہوتی، لاہوت یعنی بہت ہائٹ، بلندیوں کا عالم، طائر یعنی پرندہ، شاہین سے ہی خطاب کر رہا ہے، اور مراد مومن سے ہے۔ اے طائر لاہوتی
اس رزق سے موت اچھی، جو گدھ کا فیورٹ ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ تجھے اپنے لیول سے نیچے آنا پڑے اس سے بہتر ہے مر جا، جیسے ہم مرے پڑے ہیں توجہ فرما رہے ہیں، جھپٹ کے دنیا کے مردار پہ گرتے ہیں، تبھی تو مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ کیوں سر ایک منٹ، ٹائم کم ہے، پلیز ٹائم کم ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ سنیں، ٹائم کم ہے پلیز، ٹھیک ہے نا۔ کیوں مسلمان ذہنی طور پر مرعوب ہیں، نہیں لڑنا چاہتے ان سے؟ ایک ڈر اللہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا مادی مفادات، یعنی دنیا کا مردار۔ مولا علی کے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں۔ یعنی وہی کہ جہاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے مسلم کو، مومن کو، وہاں سے پستی میں گر پڑتے ہیں مردار دنیا کھانے کے لیے، مکر کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کے حقوق کھاتے ہیں، ان میں جرأت ہی نہیں ہوتی کہ وہ مقابلہ کریں۔ جرأت ہوتی ہے آیت اللہ خامنائی میں۔ آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے لوگ رشوتیں دیتے ہیں، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، یہ اس پہ میں نے اپنا بچہ بٹھانا ہے۔ اور آیت اللہ خامنائی کون سی کرسی پہ بیٹھے تھے؟ ایران کی سب سے ٹاپ کی کرسی، اور لائف ٹائم، لیکن پیار تھا اس کرسی سے۔ اگر پیار ہوتا نا تو جب کہا گیا تھا آپ محفوظ جگہ پہ چلے جائیں، وہ کہنے سے پہلے ہی چلے گئے ہوتے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اگر ساری دنیا کو پتہ ہے آپ یہاں پہ رہتے ہیں، شاہی کا جہاں اور ہے، بچوں کے ساتھ وہیں پہ تھے، یہ مجتبیٰ خمینی ان کے بیٹے بائی چانس بچے، انہی دھماکوں میں وہ بھی زخمی ہوئے تھے، بائی چانس بچ گئے۔ اسے کہتے ہیں حسین کا پیروکار، بچوں سمیت میدان میں، توجہ فرما رہے ہیں، فیملی سمیت میدان میں۔ یہاں تو اپنی فیملیوں کے لیے دوسری فیملیوں کے پیٹ پھاڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو زیادہ ان کے لیے پراپرٹیاں بنانے کے لیے دوسروں کے پیٹ پھاڑ دیتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ لیکن یہاں مائنڈ سیٹ اور ہے، وہ اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی اللہ کی راہ میں شہادت کے طلبگار۔ کہنا اور ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے یہاں پہ کوئی تھریٹ ہے؟ کوئی تھریٹ نہیں، لیکن کرنا جب پتہ ہو کسی بھی لمحے میزائل گر سکتے ہیں، بم گر سکتے ہیں، چیتھڑے اڑ سکتے ہیں جسم کے، پھر بھی میدان میں رہنا، یہ ان سے سیکھا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اے مولا حسین 1000 بار ہمیں مارا جائے اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے، ہم پھر بھی یہی خواہش کریں گے کہ آپ کے ساتھ رہیں۔ خوب وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی ان میں سے جب بھی کوئی چیز ریکوائرڈ ہو کہ اب یہ ہدف تبھی ملے گا کہ شاید جان دینی پڑ جائے، تو پھر دے دو۔ کیا کرو؟ دے دو۔ جو نئی آخرت پر ایمان رکھتا، جسے نئی دل میں یقین کہ ہے آخرت، وہ ڈرے، اور جسے پتہ ہے، جسے ٹرسٹ ہے اس بات پر، امام حسین کی بات پر، کہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں بس تھوڑی دیر اور صبر کرو، تھوڑی سی تکلیف ان تلواروں اور نیزوں کی اپنے بدن پر برداشت کرو، اس کے بعد نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ ٹرسٹ کی بات ہے، ٹرسٹ کو ایمان کہتے ہیں، وظیفے کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔
وظیفے کرنے میں کون سا پرابلم ہوتا ہے؟ وہ تو اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے بھی ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن میدان میں جہاں پر اندیشہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہاں پر ہوتا ہے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں علم ہوتا کون سی کمپنی میں انویسٹمنٹ جان اور مال کی سب سے زیادہ پروفٹ دے گی تمہیں، تو میں جو سب کچھ جانتا ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں یہاں انویسٹ کرو، یعنی میری کمپنی میں، اللہ کے ساتھ تجارت کرو، میری کمپنی کے شیئرز خرید لو۔ کیسے؟ اپنی جان اور مال سے، میرے سے زیادہ اچھا ریٹرن کوئی نہیں دے گا، اور تمہارا سرمایہ بھی سیکیور ہوگا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انہی سے دو آیات اوپر چلے جائیں، یہ میں نے سورۃ الصف کی کون سی آیات پڑھی؟ 10 اور 11۔ اب آ جائیں 8 اور 9۔ 8 اور 9 پس منظر ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے کہا اے ایمان والو میں تمہیں تجارت نہ بتاؤں۔ اس سے پہلے اللہ نے کیا بات کی ہے؟ اس سے پہلے اللہ نے بتایا حالات کی طرف توجہ کرو، کیا ہو رہا ہے تمہارے آس پاس۔ آیت نمبر 8، قرآن کی آیات ابدی ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کی تحریک کے نشیب و فراز میں جگہ جگہ گائیڈنس دے کر اب قیامت تک وہ اصول بیان کر دیے قرآن میں کہ جب بھی مسلمانوں پر اس سے ملتی جلتی سچویشن آئے یہ کتاب ان کی گائیڈنس کے لیے موجود ہو۔ گائیڈنس لیں یا نہ لیں یہ ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے گائیڈنس موجود ہو۔ اب آپ کو دوبارہ توجہ کی اور فکر کی دعوت دے رہا ہوں، سنیں غور سے۔ آیت نمبر 8، کیا ماحول ہے اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی؟ جنگ کا ماحول ہے، غزوہ احد ہو چکی ہے، اس سے پہلے بدر ہو چکی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے، یعنی جنگ کی دو سائیڈز کا تعارف کروا رہا ہے۔ جنگ کی دو سائیڈ، دو فریق کون کون ہیں؟ پہلا فریق یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہ کون ہے؟ دوست ہے یا دشمن؟ کن کا تعارف ہو رہا ہے؟ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، یہ ایک تعبیر ہے، چراغ کو پھونک سے بجھایا جاتا ہے، ایک تعبیر ہے۔ اللہ نے ایک نور جلایا ہے، ایک روشنی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا ولی ہے، کیا کرتا ہے؟ کیا سرپرستی کرتا ہے؟ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ توجہ کریں۔ یریدون، یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بجھائیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، یعنی پھونکوں سے۔ اور دوسری سائیڈ کون سی ہے؟ واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ یہ ہے جنگ، یہ ہے لڑائی کا اصل مسئلہ۔ لڑائی ہو کس لیے رہی ہے؟ واللہ، اور جبکہ اللہ متم نورہ، اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو برا ہی لگے۔ آیت نمبر 9، اس میں بتایا ہے کہ وہ نور کیا ہے اور وہ پورا کیسے ہوگا، جو اللہ نے کرنا ہے، جو اللہ نے کرنا ہے۔ سنیے، فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی یعنی وہی اللہ ہے
جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور برحق آئین دے کر. دین کا معنی ہوتا ہے آئین، قانون. یعنی اللہ نے جو قانون سجیسٹ کیا ہے زندگی گزارنے کے لیے وہ دے کر بھیجا. ہدایت دے کر و دین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے. یہ ہے وہ نور جس کو بجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور نور پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس نور کو، اس دین کو ہر دین پر غالب کر دے. اتمام نور سے یہ مراد ہے. اب میں ایک جملہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا اور ایک اپنے شاعر مشرق رحمت اللہ علیہ کا آپ کو سناؤں. سنیں، پہلے اقبال کو سن لیں. اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ اپنے نور کو متم یعنی پورا کرنے والا، اور اس کا مصدر ہوتا ہے اتمام یعنی کمپلیٹ کرنا. تمام کرنا یعنی کمپلیٹ کرنا. سنیے گا اقبال کیا کہتے ہیں. وقت فرصت ہے کہاں، یہ مومنوں سے کہہ رہا ہے، بر صغیر کے سوئے ہوئے مومنوں سے. ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. انگریز نے کہا ہوا کر لے سجدہ، بلکہ اگر مجھے تھریٹ نہیں ہے تو چندہ بھی دوں گا. تاج برطانیہ کے ساتھ تو سیٹ ہے تو چندے کھا. ٹھیک ہے نا. ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تم کہاں چھٹیاں منا رہے ہو؟ آیا اسلام سر بلند ہے آج دنیا میں؟ اس نیٹ ورک کی سمجھ یہ ایس ایم ایس اسی کو ملے گا جس کا نیٹ ورک وہی والا ہے. جس کا نیٹ ورک سے کنیکٹڈ نہیں ہے اس کو ملے گا ہی نہیں. وہ اور وادی میں ہے، وہ اور جہاں میں زندہ ہے. خوب. امام خمینی کیا فرماتے ہیں؟ ان کی ایک پرانی تصویر شاید اب بھی بعض کے گھروں میں لگی ہو، جس میں وہ ہاتھ اٹھا کے یوں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک جملہ لکھا ہوا ان کا: جب تک کلمہ توحید پوری دنیا پہ نہیں چھا جاتا ہمارا جہاد جاری رہے گا. اسی آیت کے شکم سے نکلا ہے وہ. امام خمینی کا اپنا فرمان نہیں ہے، اللہ کا حکم. وہی بات جو اقبال کہہ رہے ہیں، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لیکن جو اور ہی دنیا میں رہ رہے، جس کی زندگی کے پلان میں اللہ کا یہ ایجنڈا ہے ہی نہیں، تو شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور. وہ کہے گا ہیرانیوں کو کیا ہوگا، سیٹنگ کریں امریکہ سے، تجارتیں کریں، موجیں کریں، بلڈنگیں بنائیں تو عیاشیاں کریں. اس گدھ کو بے وقوف لگتا ہے شاہین. یہ پاگل ہے یار. صرف چیزیں خود بخود مر رہی ہیں تو ہمیں مارنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں شکار کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ سمجھ اسی کو آئے گا جس کے وجود کے اندر، جس کی فکر کے اندر رچ بس گئی ہیں اللہ کی آیات. ورنہ بے شک ثواب کے لیے بچپن سے پڑھ رہا ہو، پتہ کوئی نہ ہو یہ کہتا کیا ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ کا ایجنڈا یہ ہے. وہ نور کا تمام کیسے ہوگا؟ اس دین کو ہر دین پہ غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برائی کیوں نہ لگے. تو یہ کام کون کرے گا؟ اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تمہیں تجارت نہ بتاؤں کہ جب اللہ کے نور کو بجھانے والے ایکٹیو ہیں تو تم میرا لشکر کدھر ہے؟ وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے. ابلیس نے اپنے لشکر کو چھٹی نہیں دی، اللہ کے لشکر نے پتہ نہیں خود ہی اپلیکیشن لکھ کے سائن کر کے چھٹی پہ چلے گئے. آپ بتاؤ مجھے. یہ جو پھر مجھے بار بار اقبال ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے وہ قرآن مجید سے.
اور جس نے قرآن کو پڑھا ہو اور وہ اقبال کو پڑھے اسے پتہ چل جاتا ہے ہر دوسرا شعر کسی آیت سے کنیکٹڈ ہے اس کو، یا اس فکر سے کنیکٹڈ ہے جو قرآن دیتا ہے۔ اچھا 100 سال پہلے کا یہ شعر میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، 100 سال تو ہو گئے اقبال کو تقریباً جب یہ شعر بولے ہوں گے، آپ اس کو سنیں آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا، اور آج کے ماحول کو دیکھیں ایسا لگتا ہے آج کے لیے کا ہے، چونکہ فکر وہی ہے جو قرآن دیتا ہے اور قرآن ابدی ہے، تو پھر جو بات قرآن سے نشأت لے وہ بھی ابدی ہے، بات قرآن کی ہے اس نے شعر میں کہہ دی ہے۔ سنیں اب ذرا غور سے آج کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وہ کہتے ہیں دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، روح یعنی معنویت اور بدن یعنی مادیت حیوانیت، مادے اور روح کی جنگ، مادہ پرستوں اور دین پرستوں خدا پرستوں کی جنگ، دنیا کو ہے پھر معرکہ جنگ مقابلہ، روح و بدن پیش، تہذیب نے، کتنا ایکوریٹ ہے دیکھیے گا، تہذیب نے یعنی اس آج کی سویلائزیشن نے، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ ایک درندے کا نام ہے ٹرمپ، ایک ہے درندہ کہ نہیں؟ نیتن یاہو ہے درندہ یا نہیں؟ تہذیب نے پھر ویسے سوٹ بوٹ بیوٹی پارلر سے بڑا سونا خوبصورت، ہاتھ لگاؤ تو میلا ہو، لیکن درندہ ہے۔ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، آگے کیا کہتے ہیں؟ یہی آیات ہیں، بالکل یہی آیات جس میں اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ نور کو تمام کرے گا، اے ایمان والو آؤ میدان میں، تمہیں تجارت نہ بتاؤں، مست مت ہو نا دنیا میں، تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ آیت اللہ خامنہئی بڑے انٹیلیجنٹ تھے، صحیح جگہ انویسٹ کر کے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر یہ انسان کا بدن مرنے کے لیے بنا ہے، یعنی اینڈ اس کا موت ہی ہے، تو پھر شہادت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، موت کا شہادت سے بڑھ کر طریقہ۔ تو آیت اللہ خامنہئی تو بہت سمجھدار تھے، وہ تو دعائیں مانگتے تھے ہر دوسرے دن، یا اللہ مجھے شہادت دے، اور اللہ نے چونکہ جو دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو اللہ نے قبول بھی کی، شہادت دے دی ان کو، اور شہادت بھی ایسی جو ہر مسلمان کو ایک دفعہ اس نے جھٹکا دیا۔ وہ جو بندہ کہہ رہا ہے آخری چانس ہے شاید اس شہادت کی وجہ سے۔ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اب سنیں، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ کہ میرا مومن نکلے گا میدان، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ کتنا ایکوریٹ ہے؟ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو بجھانے والے میدان میں، یا ایھا الذین آمنوا، تم کدھر ہو؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں تجارت بتاؤں؟ آؤ میدان میں، یہ تجارت کرو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، یعنی ان کے مقابلے کے لیے اللہ کسے پکارتا ہے؟ کسے پکارتا ہے؟ جو کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم جنت کے طلبگار ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، تو اللہ کہتا ہے پھر آؤ میدان۔ میری کمپنی کے ملازم کہتے ہو خود کو کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب آؤ پھر جاب کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اس زمانے میں بھی اور آج بھی، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ خوب، جو آیات میں نے پڑھی، آیات تو میں نے عرض کیا کہ آپ میں سے انشاءاللہ سبھی پڑھتے ہوں گے قرآن، جو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ قرآن بھرا ہوا، مہینہ بھی بیٹھے رہیں تو مشکل ہے پورا کر سکیں، ان آیات کو ہم ڈسکس کرنا۔ پہلا سوال،
کیا یہ جو مجھے سوال دیے گئے تھے، اب اس سارے بیان کی روشنی میں ایک ایک جملے میں عرض کر دوں، کیا امام علیہ السلام کی غیبت میں جہاد فرض نہیں ہوتا؟ تو یہ جو ابھی ہو رہا ہے، حملہ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ جو دفاع کے لیے ہوتا ہے وہ تو فرض ہے۔ اور یاد رکھیے، عرض بھی کیا کہ دفاع کا جہاد بھی وہی کر سکتے ہیں جو پہلے تیاری کرتے رہے، دوسرے تو پھر کبھی اس سوراخ میں سر ڈالتے ہیں، کبھی اس سوراخ میں کہ جان بچے، ہمارے ہاتھ پلے شے کوئی نہیں۔ خوب۔ دوسرا، ہم آج کی کربلا کہتے ہیں تو کیا یہ تشبیہ درست ہے؟ اب یہ ایک بہت ہی سمجھنے کا مسئلہ ہے کہ حقیقت میں ایک کربلا ہے بس، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو پھر یہ آج کی کربلا، کل ارض کربلا، اسے کہتے ہیں مجاز۔ مجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک شباہت، نہ کہ بالکل وہی چیز۔ اگر بالکل وہی چیز مراد ہو تو آپ مولا علی کو اسد اللہ کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ اسد کسے کہتے ہیں؟ تو پھر کیوں کہتے ہیں مولا کو اسد اللہ؟ کیوں کہتے ہیں بتائیں؟ شیر علامت ہے شجاعت کی، نہ کہ حقیقی معنی مراد۔ یہ اس کا جواب ہے۔ کوئی بھی احمق ہی ہوگا کوئی کہے کہ یہ کربلا وہ والی وہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آج ہمیں صورتحال درپیش ہے، ہم وہی کریں گے جو ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ وہ اس زمانے میں تھی، ان کے شاگردوں پر اس زمانے میں وہی سامنے اسی طرح کا مسئلہ آ گیا، ہم اسی کو فالو کریں گے جو ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ تو اگر اس کو کربلا نہیں کہہ سکتے کہ کربلا تو ایک ہی ہے، تو پھر مولا علی کو بھی اسد اللہ نہ کہا کریں، چونکہ وہ اسد نہیں ہے، اپنے اصلی معنی میں اسد نہیں ہے، چونکہ اسد تو جنگل کے شیر کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، آپ غور کیجئے گا، تھوڑا اپنے آپ کو نا تیز کریں دین کے بارے میں۔ بعض لوگ ہم میں سے دنیا میں بڑے تیز ہوتے ہیں، اتنا پروفٹ ہوگا، اتنا لاس ہوگا، وہاں سے خریدنی ہے، یہاں سے 2 نمبر بڑے باریک ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں گائے کی طرح ہو جاتے ہیں، غور نہیں کرتے، اینالائز نہیں کرتے، پتہ بھی نہیں چلتا، پھر کہتے ہیں اے مولوی کچھ کہہ رہا ہے، یہ مولوی کچھ کہہ رہا ہے، مولویوں کی سمجھ نہیں آتی۔ کاروبار میں یہ بات نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ 1-2 نمبر ہے، ایک صحیح ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، ڈھونڈتے ہیں، دین میں بھی ڈھونڈیں۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں جو قائل نہیں ہیں آج جد و جہد کے۔ انہوں نے بہانہ بنایا امام کے نہ ہونے کا، کہتے ہیں امام نہیں ہے نا، ہم نے تقیہ کرنا ہے۔ سنیں میری بات غور سے، تقیہ کیا ہے؟ ہمارا پتہ نہ چلے۔ یہی جو کہہ رہے ہیں ہم نے تقیہ کرنا ہے، عزاداری میں تقیہ کرتے ہیں؟ یہ سڑکوں پہ جو باہر نکلتے ہو یہ تقیہ ہے؟ یہ جو حکومت سے کہتے ہو، حکومت کہے کہ جناب نہیں گزرنا، کہتے مر جائیں گے ہم نے نکالا جلوس، یہ تقیہ ہے؟ جہاں پہ اپنا دل کیا نہیں کرنا وہاں پہ تقیہ کر لیا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک، اور جہاں پہ دل نہ کیا وہاں پہ لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ فراڈ ہے، یہ تقیہ تھوڑی ہے۔ یا تو پھر ہر چیز میں تقیہ کرو، صرف دشمنان دین کے سامنے کھڑے ہونے میں تقیہ کرنا، چونکہ وہ ڈنڈے مارتے ہیں، اور جہاں پہ تمہارا روزگار لگا ہوا وہاں پہ عوام لڑ بھی جائے تو کوئی نہیں تقیہ۔ چونکہ خطیبوں کو تو یہیں سے ملتا ہے نا لفافے شفافے، تو اگر یہ بند ہو جائے تو پھر کیسے چلے گا؟ یہاں تقیہ نہیں ہے، لیکن دشمنان اسلام کی تھریٹ تقیہ ہے۔ خوب۔ رہبر معظم سمیت مجتہدین کا ساتھ دینا کیا وقت کے امام کا ساتھ دینا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں
جب ابلیس کا لشکر ایکٹیو ہے، ابلیس کا لشکر ایکٹیو ہے، تو اللہ کے لشکر کو ایکٹیو ہونا چاہیے یا نہیں؟ یا اللہ نے کئی صدیوں کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیا ہے چڑھائی کرنے دو، مار کھاؤ ابلیس کے لشکر سے، وہ تمہارے دین کو تباہ کر دیں، وہ تمہاری نسلیں تباہ کر دیں، کفر کی طرف مائل کریں، تم نے کچھ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا قائل ہونا آدھے سے زیادہ قرآن کو اٹھا کے سائٹ پر پھینکنے کے مدرات ہے کہ یہ سارا معطل ہے، سسپینڈڈ ہے، اور قرآن سسپینڈڈ نہیں ہے۔ ہم کوئی لاڈلے نہیں ہیں جو ان سالوں میں پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تم نے کچھ نہیں کرنا، تم نے پیسٹریاں کھاتے کھاتے لنگر کرتے کرتے جنت میں چلے جانا، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ پتھر کھائیں، وہ پتھر کھائیں، قیدیں برداشت کریں، تم بڑے لاڈلے ہو، تمہیں گرم ہوا نہ لگے، تم یہیں پہ کرتے کرتے جنت میں آ جاؤ۔ خام خیالی ہے۔ جو پہلے یہودی بھی گمراہ ہوئے تھے، مسیح بھی اسی قسم کی فکر سے گمراہ ہوئے، اور آج مسلمانوں میں بھی ان کو نامرد بنانے کے، دینی نامرد، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اس کا نام ہی، ایک ہے مردانہ اسلام اور ایک ہے نامردانہ اسلام، ٹھیک ہے؟ نامردانہ اسلام وہ اسلام کے دشمنوں کے سامنے کچھ وہ نہیں ڈٹ سکتا۔ خوب، دو بڑے شیطان یزید سے بھی بدتر ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی راستہ ایک ہی ہے دونوں کا، اتنا کافی ہے، باقی کون زیادہ بدتر ہے یہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ ہیں دونوں اسی راستے کے راہی، ہم صرف یہ کریں کہ پہچان لیں کون سا گروہ کن کے راستے پہ چل رہا ہے، تو پھر فیصلہ آسان ہو جائے گا کہ کون سی پارٹی کے ساتھ ملنا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نیوٹرل نہیں رہنا۔ جو حق اور باطل میں لڑائی ہو رہی ہو اور جو نیوٹرل ہوں، آپ کو کیسے لگیں گے؟ مومن کو کیسا لگے گا نیوٹرل بندہ؟ میں ذرا قریب کر کے بتاؤں، مولا علی کی جنگ ہو رہی ہو اہل شام کے ساتھ، تو ہمارا خوب کافی چیزوں میں اختلاف بھی ہے، لیکن بعض جملے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے ایسے بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اگر ہوتا مولا علی کے زمانے میں تو میں تو مولا علی کی فوج میں تلوار نکال کے لڑتا شامیوں کے ساتھ۔ میں تو کلیئر ہوں، نیوٹرل نہیں رہا جا سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خوب۔ اور کیا اگر کسی نے آج مظلوم کا ساتھ نہیں دیا تو وہ کافر ہے یا جہنمی؟ تو ابھی جو میں نے آپ کو آیات سنائی وہ کیا کہہ رہی؟ اے ایمان والو، ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے، یعنی نہیں کرو گے، میرے ایجنڈے میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ یاد رکھیں، جہاد آج کی دنیا میں ایران ایک ملک ہے، پاکستان ایک الگ ملک ہے، کچھ قواعد و ضوابط یہاں کے اپنے تقاضے، کچھ وہاں کے، لیکن اللہ نے دو چیزوں کا نام لیا، اپنی جانوں سے اور اپنے، کر سکتے ہیں نا جہاد؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہاں، اللہ نے دیکھا مال بہت دے رہے ہیں تو جان کا موقع بھی دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ملاوٹ والا مال تو خریدتا نہیں ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، جو بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں جن کو پیسے کی پرواہ نہیں ہوتی، یہ پھر قیمتوں کو نہیں دیکھتے، کس کو دیکھتے ہیں؟ کوالٹی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو دکان پہ جائیں گے نا، غریب بندہ کیا کہتا ہے؟ اس کو سب سے پہلی فکر ہوتی ہے سستا، کوئی سستا دکھاؤ، کوئی سستا دکھاؤ، کوئی سستا دکھاؤ۔ دیکھتا ہے کوالٹی ہلکی ہے، کوئی نہیں، گزارا چل جائے گا۔ لیکن سیٹ، اس کو اپنی توہین لگتی ہے کہتے ہوئے سستا دکھاؤ۔ مثلا کہتے ہیں سر یہ تھوڑا مہنگا ہے، قیمت کی پرواہ نہیں ہے، تم ٹاپ کا مال دکھاؤ۔ تو اللہ سیٹ ہے کہ غریب ہے؟ جی، تو وہ اپنے ذوق کا مال خریدتا ہے۔ لہٰذا قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، قیمت بھی بہت ہائی دی ہے، جنت، بان لهم الجنہ، خرید لیے۔ کیسے پتہ چلا خرید لیے؟
اللہ فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں، مارے جاتے بھی ہیں۔ خرید لیے، اب وہ کہتے ہیں جان ہو یا مال ہو، ایجنڈا اللہ کا، مالک کی مرضی چلے گی، ہم نے تو بیچ دیا۔ اور اللہ گھٹیا کوالٹی کا مال نہیں خرید، اللہ شاہین خریدتا ہے، گید نہیں خریدتا، مردار خور نہیں خریدتا، شاہین بلند پرواز خریدتا ہے۔ اور کیا اگر آج ہم نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا اگر کسی نے، تو وہ کافر ہے یا جہنمی؟ یہ اللہ بہتر جانے۔ یہ اس نے بتا دیا کہ عذاب سے تب بچو گے جب کمپنی کی جاب صحیح طرح کرو گے، انویسٹمنٹ اچھی کرو گے، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز تمہیں کمپنی، اللہ کی کمپنی کے ایجنڈے سے زیادہ پیاری نہیں ہوگی۔ قرآن کی نگاہ میں ان کے جوابات کیا ہوں گے، میں نے اپنی توفیق کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے زمانے کے حالات سمجھنے کی، چونکہ ہر زمانے میں اس زمانے کے لوگوں کی آزمائش اسی زمانے میں ہوتی ہے۔ ہماری آزمائش وہ نہیں تھی جو 61 ہجری میں ہوئی تھی، ہماری آزمائش یہ ہے 61 ہجری سے جو سیکھا ہے آج کیا پرفارم کرتے ہو۔ اہل بیت سے جو سیکھا ہے، مثال کے طور پر رسول اللہ سے جو سیکھا ہے، قرآن سے جو اصل اللہ تعالیٰ کا وہ کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹ ہے، آئین ہے، اس کے مطابق کیسے پرفارم کرتے ہیں۔ تو اگر ان آیات کی نورانیت سے دیکھا جائے تو پھر دونوں لشکر، نور بجھانے والے کون ہیں؟ اللہ کا کوشش کرنے والے، اور نور کا اتمام کرنے والے کون ہیں؟ وہ پھر صاف دکھائی دے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہو ذہن میں تو پھر انسان ٹی وی کے اینکرز کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، جدھر میڈیا کا ایجنڈا ہو ادھر ہی بندہ سمجھتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے فرامین کی روشنی میں وہ نور بصیرت جو آیات قرآن سے ملتا ہے اور اہل بیت اطہار کی صحیح روایات سے ملتا ہے جو قرآن کے مطابق ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نور ہمیں عطا فرمائے، اور اس نور کی روشنی میں اپنے زمانے کو، اپنے معاشرے کو، پوری دنیا کے حالات کو دیکھنے اور سمجھنے کی، اور پھر اپنے لیے صحیح سائیڈ کا انتخاب کرنے کی، اور ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، وہ رول اور وہ عمل ادا کرنے کی، وہ ذمہ داری ادا کرنے کی، وہ تجارت جسے اللہ نے کہا ہے، وہ تجارت کرنے کی، اور اس تجارت کے نتیجے میں عذاب علیم سے نجات پانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔